اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ اسٹارٹ کریں. انٹرو نہ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں عظمیٰ اور یہ ہیں سائمہ شہزاد. ہم دونوں اس وقت موجود ہیں پھر سے دعا زارہ کیس کے اوپر کہ دعا زارہ تو جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہے، لیکن یہ جو پورا ایک گینگ ہے ظہیر لوگوں کا، مین تو کریکٹر اس میں ظہیر ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شبیر بھی ہے کریکٹر جو کہ بہت بڑا مین کریکٹر تو مجھے لگتا ہے وہی ہے. اور دعا کو کراچی سے یہاں پہ لانے میں، پھر اس کو پورا پاکستان گھمانے میں، اور اس کے بعد شیلٹر ہوم میں بھیجنے تک اس گینگ نے کس حد تک کام کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے. 3 ماہ اور کچھ دن گزر چکے ہیں، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو خبر آئی ہے وہ 1 تک کی ڈیٹ دی گئی، کیونکہ آئیو چینج ہو گئے ہیں اس کیس کے، تو نئے آئیں گے، چارج سنبھالیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا. ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے سہراب برکت صاحب کی، جس میں اقرار بھائی نے یہ بتایا ہے کہ ان کی ایک گینگ کا بندہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کی زندگی کو داؤ پہ لگائیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بچی کو دینے میں تیار ہو گئے تھے 60 سے 70 لاکھ میں. پھر وہ بعد میں نیگوشیشن ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے شاید اماؤنٹ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کے ہی خاندان کا ایک بندہ ہے جس نے یہ پیسے لے کر بچی کو دینے کا جو بھی مطالبہ کیا. تو اب کچھ اس میں صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ظہیر ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے میرے خیال میں. تو یا تو یہ پوری جو یہ ان کا خاندان ہے وہی استعمال ہو رہا ہے، یا یہ بیوقوف بنا رہا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ عدالتوں کو، لوگوں کو، یا ان کے والدین کو، یا کس کو؟ اور بھی اقرار بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اور بھی یونیورسٹی میں کافی سارے ثبوت ان کے ہاتھ لگے ہیں، جلد وہ قوم کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. تو اسی معاملے میں ہم دونوں پھر بیٹھے ہیں. اور دعا زارہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے گھر سے تھوڑا دور ہے، میرے گھر کے تو چند قدم کے بالکل آپ فاصلے کے پہ. ان کے گھر کے بالکل چند قدم کے فاصلے پہ ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی ہمت پہلے کی، آپ نے فیصلہ کیا اور مجھے بھی ساتھ لے کر گئیں، اور ہم دونوں نے مل کے فیصلہ کیا ادھر جانے کا، اور دعا کو ہم نے دیکھا بھی. اب کیوں نہیں آپ گئیں، اور اب کیوں نہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ میں دارالامان جاؤں؟ ہمت کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ دارالامان جا کے ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، بالکل اس کے اندر وہ شیلٹر ہوم کے اندر ہے، اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، اکیلی ہے وہ. کیا آپ نے کوشش کی ادھر جانے کی؟ کوشش نہیں کی، میں ویسے وہاں سے گزری ہوں. دل کیا تھا کہ میں اندر بھی جاؤں یا کوشش کروں؟ میں نے اندر جا کے کیا کرنا ہے، کیونکہ لوگ کمنٹس میں بہت کہہ رہے تھے کہ عظمیٰ آپ کیوں نہیں گئیں، آپ نے کیوں نہیں کوشش کی، دعا کو ملیں، اس کی ویڈیو بنائیں. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، قانون کو فالو کرنا چاہیے. قانون کس لیے بنا ہے؟ وہ ایک قانون کے تحت ادارے کے اندر ہے، شیلٹر ہوم میں ہے، دارالامان کے اندر ہے. تو وہاں پہ آپ گورنمنٹ کی کسی اتھارٹی کے بغیر، کسی پرمیشن لیٹر کے بغیر اندر کیسے جا کے ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ اور جب آپ کسی بھی، میں ان کی بات کرتی ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ، نہیں کوئی بات. جب کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں آپ، خاص طور پہ میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جانے کے لیے ایک خاص پرمیشن لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہاں سے لینا پڑتا ہے. وہاں کے جو اعلیٰ ٹیم ہے، یا وہاں کے جو ادارے کے جو لوگ ہیں اس کو آن کر رہے ہیں، یا جو اس کے میڈیا کے لوگوں کو جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے میڈیا کے لوگوں کو وہاں تک جانے کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے لیٹر بھی جاری کیا جاتا ہے. تو ایسے پروسیس سے پہلے گزرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے آپ چلے جائیں اور ویڈیو بنا لیں. تو کمنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے آپ وہاں جائیں، اس لیے یہ وہاں پر نہیں جا سکیں. اور اب ویسے بھی وہ اسٹرکٹ پروٹیکشن میں ہے، اور بڑی جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر ہے. تو اب کوئی بھی میڈیا پرسن اس تک نہیں پہنچ سکتا. جس طرح سے عام وہ کھلے عام انٹرویوز دے رہی تھی، اب وہ نہیں دے سکتی. تو ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی سہراب برکت صاحب کی، جس میں انہوں نے 2 پارٹس میں ایک ویڈیو لگائی، اور اقرار الحسن صاحب سے انہوں نے بات چیت کی، ایک آڈیو کال انہوں نے چلائی. ابھی ہم وہی دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سوچا اس کے اوپر بات کی جائے. اس میں کیا انکشاف ہوا، کیا سنا آپ نے؟ آپ کے سامنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70 لاکھ روپے میں انہوں نے کہا کہ ایک ان کے گینگ کا بندہ ہے جو کہ ان کی فیملی کا ہی بندہ ہے، اور وہ اس گینگ کا پارٹ ہے. وہ بندہ اقرار صاحب کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس نے بتایا، شاید وہ شیف ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. اسی ویڈیو کے مطابق جو ہم نے سنا، وہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ صلح کر لی جائے. صلح اس طریقے میں کر لی جائے کہ 60 سے 70 لاکھ روپے کا مطالبہ ہے ان کا،
مہدی صاحب وہ ان کو اگر دے سکتے ہیں تو پھر بچی ان کے حوالے کر دی جائے گی. اب یہ اس بات کا ہم نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہی, عظمیٰ نہیں کہہ رہی کہ ایسی بات کی گئی ہے. یہ ان کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے. ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ 60 سے 70 لاکھ ہمیں ملے تو پھر ہم دعا زارہ کو واپس کر دیں گے پیرنٹس کو, اور یہ شو کروایا جائے گا کہ ان کی صلح ہو گئی ہے. اقرار صاحب کے پاس اور بھی مزید ثبوت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں پیش کروں گا وقت آنے پہ, اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیس بہت زیادہ ہائی لیول پہ جا رہا ہو اور انٹرنیشنلی ڈسکس کیا جا رہا ہو تو اس کے ثبوت کھلے عام پیش کر دیے جائیں. ایک ٹائم ہے اس کا اور ایک وقت ہے جب وہ اس چیز کو پیش کریں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس کا انکشاف انہوں نے کیا ہے سہراب برکت صاحب کی ویڈیو میں آڈیو کال کی صورت میں جی. اور انہوں نے کہا ہے مزید انویسٹیگیشن جاری ہے. جس جگہ پہ یہ رہتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں, وہاں پر بھی ان کے بارے میں کچھ اور انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بھی کچھ ہمارے پاس ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم ضرور اس میں شامل کریں گے. اور آگے جا کے جب تفتیش آگے بڑھے گی, اب چونکہ آئی او چینج ہو گئے ہیں تو نئے سرے سے وہ کیس کو لیں گے. تو یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں, دعا زارہ کو جا کے ملیں دوبارہ سے. دیکھیں ایک جو چیز ہماری ایکسیس میں تھی ہم نے وہ کی, اور عظمیٰ کے اوپر بلیم بھی بہت آئے. آپ کو کوئی دھمکی ملی, کوئی واضح طور پہ کسی نے آپ کو تھریٹ کیا, بتائیں ذرا. جی بالکل ملی, اور ابھی تک مل رہی ہیں کہ یہ ذرا کیس ختم ہونے دیں, اس کے بعد میرا کیس چلے گا. تو جب چلے گا دیکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کیس کرتا ہے اور کس طرح کے کیس ہوتے ہیں. اور ابھی دعا زارہ کے پاس جانا مناسب نہیں ہے. جا کے کیا بات کرنی اس سے. ہم تو جب پہلے بھی دونوں گئے تھے ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, بس ایک ہی چھوٹی سی بات انہوں نے کی کہ آپ دعا کی جیسی لگتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میری کزن ہے, اسی لیے جو ہے نا یہ گاؤں سے آئی ہوئی ہیں تو اسی لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ ہیں. اور ہو سکتا ہے اس کی شکل آپ کو لگ رہی ہو ویسی, حالانکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. لیکن میں نے کریدنے کی کوشش کی کہ شاید کہیں یہ بولے, کوئی جواب دے, اور اس کے جواب سے میں ایک اور سوال نکالوں اور اس سے کچھ اور پوچھ سکوں. لیکن اس کو بولنے ہی نہیں دیا گیا اور اس کو جواب ہی نہیں دینے دیا گیا. اور شبیر کی بیوی جو ہے اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ہم رکے نہیں زیادہ, واپس آ گئے. اب جو ہے کیس کافی زیادہ بکھر گیا ہے. اس کی آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں جائے گا, اور لوگ بھی بڑے کنفیوزڈ ہیں. یہ واحد ہسٹری کا کیس ہے جس کو لوگ بڑا دل سے فالو کر رہے ہیں اور بڑا دل سے دعائیں کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی اسی طرح اس کیس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے ہیں. جو لوگ رو دھو کے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایموشنز اٹیچ ہو گئے اور یہ ہو گیا, ہمارا بھائی بھی, میرا بھائی بھی اتنے سال کا ہے, تو یہ وہ لوگ تو وہ ہیں نا جو سچائی کے ساتھ ہیں ہی نہیں سرے سے. لیکن ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور واقعی ایسے ان کے پیرنٹس کو دیکھ کے رونا بھی آیا ہے کہ ان کی, ہم بھی پیرنٹس ہیں, ہماری بھی اولاد ہے, تو ہمیں دیکھ کے رونا آتا تھا کہ وہ کس قدر مجبور ہیں, اور ان کی مجبوری کو ہم سمجھ سکتے ہیں, اس لیول کو سمجھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جس کے اوپر بیتی ہے وہی سمجھتا ہے, لیکن ہم دل سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور عظمیٰ تو چونکہ ان سے مل کے بھی آئی ہیں, ان کو ان کی کنڈیشن کا بہتر پتہ ہے. آپ جب وہاں گئی تھی تو ان کی کیا حالت تھی, ان کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ مدر جو ہیں دعا زارہ کی, ان کی ہارٹ کی ان کو تکلیف بھی ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے لڑنا ہے نا تو تھوڑا اپنے آپ کو سلائیں, سوئیں تھوڑا سا, اور ٹینشن تھوڑی سی چھوڑیں. کیسے وہ ٹینشن چھوڑ سکتی ہیں, ان کی بچی جو ہے نا وہ اغوا ہوئی ہے. اور پیرنٹس کو میری طرف سے پھر ایک میسیج ہے. دیکھیں میرا بیٹا 15 سال کا ہے, دعا زارہ کی جتنا ہے تقریباً اس سے تھوڑا بڑا لگا لیں اس کے جتنا ہے. میں نے ابھی تک اس کے پاس موبائل نہیں ہے, ٹھیک ہے. والدین اب غور سے سنیں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, 4 سال تک بچے کا مائنڈ بن جاتا ہے اس نے لائف میں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریسرچ ہوئی ہے, اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے. 4 سال تک بچے کا مائنڈ بن چکا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے. آگے پھر اس کے اندر انپٹس آپ کی ہوتی ہیں, آپ جو انپٹس دیں گے اس کی آؤٹ پٹ پھر آپ کو جا کے آگے ملے گی. 6-7 سال تک بچہ اگر موبائل مانگتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کے اوپر یہ 2 ہاتھ ہے نا, اگر وہ کہے نا موبائل دیں, تو یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, موبائل کی بجائے ایک ڈنڈا ماریں ہاتھ کے اوپر اتنی زور سے کہ دوبارہ وہ موبائل کا ذکر نہ کریں, یا اس کے ہاتھ کے اوپر آگ رکھ دیں. یہ ڈاکٹر جوید نے بھی کہا تھا. تو موبائل کی بجائے آگ رکھیں یا ڈنڈا ماریں. اس کے بعد جب بچہ ٹین ایج کے اندر جاتا ہے, میں یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں نے ٹین ایج کے بچوں کو بگڑتے اپنی آنکھوں کے سامنے
دیکھا ہے بچوں کو بگڑتے، شرابی کبابی بنتے، نشے پہ لگتے، زندگیاں تباہ ہوتے. وہ بچے جو ٹاپ کرتے تھے کلاس میں، اسکول میں، ان کو میں نے خود دیکھا ہے. کس وجہ سے؟ ڈفرینٹ ایپس. سب سے بڑی غلطی جب ہم موبائل دے دیتے ہیں، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، پلیز مت موبائل دیں، اپنے پاس بٹھائیں، اوپر کڑی نظر رکھیں، شیر کی آنکھ سے دیکھیں بچہ دیکھ کیا رہا ہے موبائل کے اندر. بچے کے یعنی کہ دیکھنے کا انداز کیا، اس کے اندر کون سی وہ چیزیں انوالو ہیں، کوئی اس کے ساتھ انوالو تو نہیں. جیسے آج کل ڈفرینٹ گیمز آئی ہوئی، اس میں لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ کھیلتے تھے یہ جو اتنی بری سی پب جی، اس میں لوگ گالیاں بھی نکال رہے تھے. ایک دن میں نے کہا یہ کون بول رہا ہے، تو کہہ رہے تھے یہ ایسے گروپ مل کے کھیلتا ہے، اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہیں سے یہ کڑی سے کڑی ملی ہے. تو پلیز جو بھی ایپ بچہ یوز کر رہا ہو اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کے دوستوں پہ نظر رکھیں، ہر ایکٹیویٹی کو دیکھیں. میٹرک کر جائے، انٹر کے بعد جب یونیورسٹی لیول پہ جائے بچہ، اس وقت تک اس کی لائف میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹین ایج میں نے بارہا بتایا ہے، میں کوئی اینکر نہیں ہوں، کوئی صحافی نہیں ہوں بڑی، کوئی میں اتنی بڑی جرنلسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں ایک عام سا سادہ سا انسان ہوں، لوگوں کی مدد کرتی ہوں، اس کے لیے چینل بنایا ہے. مجھے بولنا بھی نہیں آتا، ایڈس کی میں مریضہ ہوں، لوگوں کو لگتا ہے. تو بڑے بڑے مجھے بیماریاں، بڑی ہیوی قسم کی بیماریاں بھی مجھے لوگوں نے لگا دی ہیں. تو پھر بھی میں کسی بھی بچے یا بچی کو دیکھتی ہوں تو اسٹوڈنٹ ہو کوئی بھی، میں اس کو فوراً، اگر اس نے موبائل ہو بھی نا تو میں کہتی ہوں بیٹا اپنے موبائل آپ کی مما نے لے کے دیا ہے. سب سے پہلے میں یہ پوچھتی ہوں. میرے بیٹے کے پاس میرا ہی موبائل ہے، اسی کے اوپر وہ تھوڑی دیر گیم کھیلے گا، میں پاس بیٹھتی ہوں، میری بچی ہے تھوڑی دیر بس پاس بیٹھ کے، اس کے بعد فوراً لے لیا جاتا ہے. جب وہ یونیورسٹی لیول پہ جائے گا اس کے پاس ایک بٹنوں والا موبائل ہوگا، آنے والا وقت بھی بتائے گا جس سے وہ میرے سے رابطہ کر سکے. باقی جو اس نے کام کرنا ہوگا، جو بھی یوز کرنا ہوگا، وہ کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھ کے کرے گا میری نظروں کے سامنے. ماں باپ کا فرض ہے، پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بچے کی تربیت کرنا، بیٹیوں کی بیٹوں کی، اور اچھی تربیت کرنا، ان کو زندگی سکھانا، یہ سب سے بڑا آپ کا اولین فرض ہے. اور جس نے 3 بیٹیاں پیدا کی، پھر ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی تربیت کی اور ان کی شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پلیز سونے کا نوالہ کھلائیں، جو مرضی کریں، لیکن شیر کی آنکھ کبھی آپ کی سونی نہیں چاہیے. دیکھیں اس سے. یہ ابھی ہم دونوں کے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا. ان کے بھی 2 بچے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ سائمہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہے یہ رہا موبائل ایک کونے میں بیٹھ جاؤ. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں، بالکل ایسا ہر ہی ہے. موبائل جا مر اتنے جا کے ایسا ہی جا کے گیم کھیل. جو میں ہوں تو گھنٹے تو پہلے میرے کول نہیں آنا. میں نے اپنے کانوں سے ماؤں کے یہ الفاظ سنے ہیں. اور ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی 8 سال کی عمر میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو، موبائل سے ڈاکٹروں نے انکشاف کیا تھا کہ موبائل سے اس کو ہوا ہے. آپ بتائیں کہ بچوں کی تربیت کے بارے سے میرا تو بھاشن سن کے دنیا ویسے بھی تنگ آ جاتی. آپ بالکل انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے. بے شک اینڈرائڈ بچوں کا دور ہے آج کل، ٹیکنالوجی سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. دیں اگر بچوں کو موبائل تو ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور ایک ٹائم فکس کریں کہ بیٹا اب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے کھانا کھا لیا، یا اب آپ کے کھیلنے کا ٹائم ہے، تو آپ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ یا اتنے منٹس کے لیے موبائل یوز کر سکتے ہو. ایک ٹائم لمٹ اور ایک ٹائم فریم بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، ان کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس لحاظ سے ان کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ واچ کرتے رہیں، ان کی نگرانی کرتے رہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس دور میں ہم اپنے بچوں کو بالکل ہی موبائل سے دور رکھیں. یوز کرنے دیں لیکن ان کے اوپر نظر رکھیں اور ایک ٹائم رکھیں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف انگیج کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو باہر لے کے جائیں آؤٹنگ پہ، ان کو اچھی اچھی جگہوں پہ سیر و تفریح کروائیں. یہ ساری باتیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ عمل کرنے سے قاصر ہیں. اور یہی بات ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں عمل آ جائے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں اور سب کچھ اچھا ہو جائے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں کچھ اثر کی ہوں گی اور اچھا لگا ہوگا. اسی طرح مزید ویڈیوز لے کر آئیں گے، اور دعا زارا کیس کے اوپر بھی اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے مزید تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ہمارے لائق جو بھی خدمت ہوگی، جو بھی اچھی اور سچی خبر ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور عظمیٰ کے لیے ڈھیر ساری دعا کیجیے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور یہ اپنے ساتھ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے لوگوں کی مدد کا، اور ان کے ساتھ بے شمار زندگیاں چل رہی ہیں، اللہ ان کو بہت ساری ہمت دے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اجازت دیجیے. جی میرا بیٹا اکیڈمی سے 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا
5 منٹ. تو میں کہتی ہوں منا 5 منٹ تم کہاں تھے؟ تو وہ کہتا ماما 5 منٹ میں بھی آ رہا تھا گلی میں. یعنی کہ یہ نہیں کہ ڈر، بنا باپ کے پلا ہوا بچہ ہے وہ. میرے ہسبینڈ مجھے 1 سال 3 ماہ کا تھا جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور میں نے اس کو پالا ہے، بیٹیوں کی طرح پالا ہے. اس کو ایک ایک چیز زندگی کی بتائی ہے. زندگی کا کیا بھروسہ، ابھی میں قبر میں چلے جاؤں تو بعد میں کہے گا میری ماں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. بچوں کو صورتیں سکھائیں، نمازوں کے اوپر لگائیں، بچپن کے اوپر ہی نمازوں کے اوپر لگائیں. جو بچپن میں کی ہوئی چیزیں وہ زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں. یہ میں آپ کو پازیٹیوٹی ان کو سکھائیں، ان کے مائنڈ سے ڈر نکالیں اپنا، بس ان کو ان کے ساتھ فرینڈ شپ کریں. ٹھیک ہے، باہر ان کو ضرورت ہی نہ پڑے. جو بات ہو میرا بیٹا آ کے مجھے سب کچھ بتاتا، ماما اس طرح تھا، ماما اس طرح تھا، ماما اس طرح تھا. میرے بیٹے کو وہ 8 سال کا ہو گیا تو اس کو 10 روپے کا نہیں پتا تھا. ایک دن اس کو کسی نے 10 روپے دیے، میرے کو رشتہ دار تھا، کہتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں ماما. یہ عالم تھا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، سوچیں ضرور، بڑا سوچیں، اپنے خوابوں کو بڑا کریں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، لیکن اپنے بچوں کو اگنور مت کریں. دعا زارا جیسا کہ وہ انہوں نے کہا کہ گیم کے تھرو ہی دوستی ہوئی، لیکن کس طرح سے وہ اتنے اچھے ماں باپ، ان سے وہ بچی آنکھ بچا کے کیسے اس گینگ میں انوالو ہو گئی، اور کیسے انہوں نے اس کا برین واش کیا، کیسے اس کو گھر سے اغوا کیا، اور آج دیکھ لیں ان کے ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سیانے کہندے نے 1 منٹ دا کسیا 100 کو تے جا پیاس. یعنی کہ ایک ذرا سی غلطی آپ کو ہزاروں میل دور لے جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.